اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 سے درس شروع ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اور اس کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں اسے چھوڑ کر، اور وہ سب ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی کریٹ نہیں کیا وہ تو کریٹڈ ہیں، انہوں نے خود کچھ بھی تخلیق نہیں کیا وہ تو خود مخلوق ہیں، اور خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے الہ بنایا ہے، اور وہ نہ موت کے مالک، نہ زندگی کے مالک، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کے۔ درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس سے پچھلی آیت سے لے لیں ہم، جو مکمل ہو چکی تھی، آیت نمبر 2۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب پر اسی کی بادشاہی، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اسے ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اکیلا سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، سنبھال سکتا ہے، کسی کی شرکت اس کی ساورنٹی میں، اس کی پاور میں، اس کی بادشاہی میں نہیں، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ان سب کی تو تقدیر بھی اسی نے مقرر کی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی ہے جو آج کی ہے، آیت نمبر 3۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اب یہ آیت آگے باقی ہے۔ اس کے باوجود ایسا ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے الہ بنا لیے۔ الہ لفظ ہمارے یہاں اس کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جس کی لوگ پوجا کریں، بہت محدود اس کا مفہوم ہو گیا۔ پرستش اور پوجا تو اس کی ہونی ہی چاہیے جو ہر طرح کا مالک ہے، جس کا حکم مانا جائے، جس کا قانون جاری ہے، جس کے قانون کے تحت ساری کائنات چل رہی ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں سب الہ میں آتی ہیں، لفظ الہ میں۔ اور لفظ الہ اصل میں عربی کے اندر بہت حیرت کے مفہوم میں آتا ہے کہ جہاں تک ایسی پاور اور اتنی صفات جہاں تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، اسے صرف پوجا کے معنوں میں کر لیا گیا، کہا کہ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا۔ پھر آگے اور دلیلیں دی ہیں اس سے پچھلی آیت میں، تو کہا کہ اس کی تو ایسی بادشاہی اور ایسا اقتدار اور ایسی پاور اور ایسی ساورنٹی کہ اکیلا مالک ہے، اور پھر جن دوسروں کو انہوں نے الہ بنا لیا ہے، ان میں سے کسی نے کوئی ایک چیز بھی تو تخلیق نہیں کی، ایک چیز بھی تو کریٹ نہیں کی، کچھ بھی تو نہیں کیا، تو خود کریشن ہے۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن نے اور دوسرے مقامات کے اوپر بھی یہ سوال کیا ہے کہ کوئی ہے جو دعویٰ کرے اس پوری کائنات کے اندر کہ ہم نے کیا ہی ہے؟ کوئی دعویٰ پوری کائنات میں کرنے والا ہے؟ پوری کائنات میں یہ دعویٰ ہی صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ کوئی دوسرا بھی دعویٰ ہوتا، اگر ابھی تو دعوے کے ثبوتوں کی بات تو الگ ہے، کلیم ہی نہیں ہے۔
صرف ایک کلیم ہے اور صرف ایک دعویٰ ہے. اس دعوے کو پرکھ لو، اس ایک کلیم کو. لیکن جب کوئی دوسرا کلیم ہی نہیں ہے، دوسرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، تو پھر دوسرے شریک تو ہو ہی نہیں سکتے. اور ان کو شریک بنا رہے ہو کہ جو خود کریشن ہے. تو الہ تو ہو ہی نہیں سکتے جو خود کریشن ہو، جو خود مخلوق ہوں. وہ تو الہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ مالک کہاں سے ہو جائیں گے؟ اس کے آگے فرمایا کہ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع. خود اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، کوئی نہیں. اس کا قانون ہے جو پوری کائنات پر چل رہا ہے، اور اس میں ایسے پرنسپلز اور ایسے لاز ہیں جو اس نے مقرر کر دیے جو بدلتے نہیں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. قانون بدلنے پڑیں گے اپنے نفع نقصان کے لیے. جس چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے اس قانون کو بدل دیا. اس کے قوانین کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے لاز کو جو اس نے رکھے کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اس کے ایٹماسفیئر کے اندر سانس لیتے ہیں، یہ اگر ذرا دیر کے لیے رک جائے تو ختم ہو جائیں گے. مالک نہیں ہے وہ. تو اس کے قانون جو جاری ہیں انہیں معلوم کر لیا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں بس. وہ پانی اگر کسی جگہ سے لے جائے، ہٹا دے، تو ان کے بس کی بات نہیں کہ وہاں پیدا کر دے. یہ جتنے بھگوان بنا لیے اور جتنے وہ چاہے مردہ چیزوں کو بنایا انہوں نے، اور چاہے زندوں میں سے کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی نبی کو شریک کر لیا. ان میں سے کوئی کبھی کسی ریگستان کو بدل کے، کسی ڈیزرٹ کو بدل کے وہاں سبزہ نہیں اگا سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شریک حیات کو اور اپنے بچے کو چھوڑائے ڈیزرٹ میں، تو وہاں کچھ انتظام کر کے جاتے، وہ کوئی انتظام نہیں کر سکے. تو اللہ کا حکم تھا چھوڑائے تو چھوڑائے. ان کی اہلیہ بے چین ادھر سے ادھر گھومتی رہیں پہاڑیوں کے اوپر، صفا و مروہ کے اوپر، کہ پانی کہیں نظر آ جائے، بچہ بلک رہا ہے پیاس سے. اللہ کی قدرت تھی، وہاں پر جاری کیا زمزم، یا وہاں پر اسٹریم اور چشمہ جاری کیا. ان کی قدرت نہیں تھی وہاں پر. حضرت ابراہیم کی قدرت نہیں تھی کہ وہاں پر وہ سوتا یا چشمہ جاری کر کے چلے جاتے کہ پانی تو پیتے رہیں گے. نبیوں کی نہیں ہے جب یہ قدرت، تو پھر دنیا کے کسی اور انسان کی کیسے ہو جائے گی؟ تو اس کے قوانین کو بدل سکنے والے ہوتے تو یہ جتنے ڈیزرٹ ہیں، یہ آپ کے ملک کے اندر، یہ راجستھان کے اندر جتنا ڈیزرٹ ہے، جتنے وہاں کے بزرگان دین تھے وہ اس کو ڈیزرٹ کو بدل دیتے اور وہاں لوگوں کے لیے آرام پیدا کر دیتے. خود اپنے لیے نہیں کر سکتے. خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور دنیا میں کوئی بھی اگر آج تک گزرا ہوتا جو اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو خود اس کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. کوئی دنیا میں ایسا گزرا ہی نہیں جسے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. تو خود اسے تو نہ پہنچتا، نہ وہ مالک ہوتا. تو ولا یملکون موتا ولا حیات، نہ موت کے مالک نہ زندگی کے مالک، تو درمیان کے کیسے ہو جائیں گے؟ یہ دو اسٹیجز ایسی ہیں کہ جس وقت انسان سب سے زیادہ مجبور ہوتا ہے، جس وقت پیدا ہوا تو اس سے زیادہ مجبور کوئی اور دوسرا نہیں ہے. بالکل دوسروں کے رحم و کرم پر ہے. خود اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب سے زیادہ مجبوری کی حالت. اور دوسری سب سے زیادہ مجبوری کی حالت جس وقت دنیا سے جاتا ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے انتظامات ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں. کوئی لائف سپورٹنگ سسٹم ان کی لائف کو بچا نہیں سکتا. سب آخری طور پر مجبور کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت کوشش کر لی. تو یہ دو حالتیں سب سے زیادہ مجبوری کی ہوتی ہیں. تو جو مالک ہوتے وہ یہاں دنیا سے چلے نہیں جاتے. اگر موت کے مالک ہوتے تو یہاں رہتے باقی.
وہ پیدا نہ ہوئے ہوتے، جس وقت پیدا تھے تب مجبور تھے. ان کی پیدائش ان کے اپنے اختیار میں نہیں تھی، ان کی موت ان کے اپنے اختیار میں نہیں. تو نہ موت کے مالک، نہ زندگی کے مالک، اور نہ درمیان کے، نہ پیدا ہونے کے، اور نہ درمیان میں، اس بیچ میں، ان بٹوین، پھر پوری باقی زندگی کے مالک کیسے ہو جائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس میں بھی ان کا کوئی زور نہیں. یہ ہیں وہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا رکھا ہے. وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون. اور اس کے بعد پھر یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، سب گڑھ لیا ہے. اس قرآن کو کہتے ہیں. دیکھیے پہلے خود ذات باری تعالیٰ خدا کی بات ہوئی، کہا اس کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں. پھر اللہ کے کلام کی بات ہے. اس کے بعد کی آیات میں پھر رسول کی بات آئی، کہا کلام کو جھوٹا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں انہوں نے گڑھ لیا. یہ ایسا جھوٹ ہے جو اس نے گڑھ رکھا ہے. وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگ آ کر اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اس کو گڑھنے میں کچھ اس نے گڑھا، اور دوسرے اور کچھ ہیلپرز ہیں بہت سے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. یہ تو سوائے اس کے کہ ظلم پر اتر آئے اور صاف صاف جھوٹ پر اتر آئے. بالکل ایسا جیسے کوئی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو، یا کہ ایسے یہ تو ایسی بات کر رہے ہیں. اور ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی پراپر جو اس کا پلیس ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہاں سے ڈسپلیس کر دینے کو ظلم کہتے ہیں. اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں. قرآن نے تو دعویٰ ہے موجود. اسٹینڈنگ، یہ ایک یہاں اسٹینڈنگ چیلنج ہے ہمیشہ کے لیے. 1400 سال سے، 1450 سال سے آج تک وہ چیلنج باقی ہے، باقی رہے گا قیامت تک. فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں ذرا سا بھی اس کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، یہ ہے چیلنج. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ اس کے مثل، ایک ہی لے آؤ نا. یا تو 114 صورتیں ہیں، تم ایک لے آؤ. اور دوسری جگہ کہا کہ وہ ایک، یہ نہیں کہ تم نے ایک آیت نکلی کا ایک صورت ہو گئی. کہا 10 آیتوں کے برابر کی صورت ہو. قرآن میں تو 285 آیتوں کی صورت ہے، 200 آیتوں کی صورت ہے، 3 آیتوں کی بھی ہے. کہا 10 آیتوں کے برابر کی ایک صورت لے آؤ. دوسری جگہ کہا کہ 10 آیتیں لے آؤ ساتھ. اور پھر اکیلے ہی نہیں، دنیا میں جسے چاہو، اور اس دنیا انسانوں کے علاوہ اگر تمہارے کوئی ہیلپرز ہوں تو انہیں بھی بلا لو. یہ دوسروں کو جنہیں تم الہ کہتے ہو ان سب کو بلا لو. سب کو بس اللہ کو چھوڑ دینا، اللہ سے ہٹ کر یہاں سے ہیلپ مت لینا. اور پھر سب کو بلا لو اور ایک صورت لے آؤ. یہ چیلنج باقی ہے آج تک. جنہوں نے کوشش، ایسا نہیں کہ کوششیں نہیں ہوئی، ہمیں 8-10 مثالیں ملتی ہیں ہسٹری میں جنہوں نے کچھ ایفرٹس کی. یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس کی جو میں یہاں نہیں رکھ رہا. پاگل ہو گئے لوگ، اس میں بند کر دیا گیا کمرے کے اندر. کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ تمہارا سارا انتظام ہم کریں گے، اب لے کر نکلنا، باہر نکلنا تو کچھ لے کر آنا. اس کے مقابلے کی ایک صورت. اور جب کافی دن ہو گئے نہیں نکلا، اور ان کے لیے سب کچھ انتظام کر دیا کھانے پینے کا اندر، تو اس کے بعد جا کر اندر کھولا گیا اور نکالنے کے لیے دیکھا گیا تو پاگل ہو گئے. اور چاروں طرف وہ پھٹے ہوئے کاغذ اور بکھرے ہوئے، لکھتے تھے اور پھاڑتے تھے. کس طرح کی چیزیں آئی تھے. الفیل والفیل وما ادراک مل فیل. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک مل قاریہ. قرآن ان کا کہ اسی سٹائل پر لکھے، ان کا ہاتھی. وما ادراک مل فیل، تم کیا سمجھے ہاتھی کیا ہے. اور پھر اس کی ایک دم ہوتی ہے، بڑی سی باڈی ہوتی ہے. پھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ آگے
جو کچھ قرآن نے کہا اس کے ٹکر کی نہیں جا رہی، پھر اسے پھاڑ کے پھینک دیا، وہ جو ٹکڑے ملے اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا ان میں کی چند چیزیں جنہوں نے کوشش کی، پھر انہیں جب انالائز کیا گیا، کچھ لکھا گیا، تو سارے کرٹکس نے، جنہوں نے جتنے کرٹکس تھے، جتنے بھی تبصرہ کرنے والے تھے، دیکھنے والے تھے، وہ جو مخالفین تھے انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہوا، اس کے مقابلے پر لے کر آنے چلے تھے، یہ نہیں ہے آس پاس کی چیز کچھ۔ مقابلہ کس بات پر کر رہے تھے؟ خالی لینگویج پر، خالی اس کے انداز بیان پر، صرف اس کی لنگوسٹک بیوٹی کا مقابلہ کر رہے تھے، جو انداز تحریر ہے اس کا مقابلہ کر رہے تھے، بس۔ یہ تو ماسٹر پیس اور شاہکار خالی لینگویج یا لنگوسٹکس کا نہیں ہے صرف، اس کے بعد پھر اس کے اندر زندگی کے قانون ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اندر موریلٹی ہے، اخلاقیات ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اندر فلسفی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر انسان کی اور دوسروں کی نفسیات ہیں، سائیکالوجی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر جو معاشیات اور اکانومی اور اس کے اصول ہیں، اور وہ اصول کہ جنہیں کوئی کسی جگہ پر آج تک کنٹراڈکٹ کر نہیں سکا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر پچھلے وہ واقعات جو گڑبڑ ہو گئے تھے اور بدل گئے تھے اور پچھلی کتابوں سے آئے تھے ان کا کریکشن ہے، اور پھر کائنات میں چاروں طرف جو کچھ قانون جاری ہیں، جو سائنٹیفک فینومینا ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہیں، انہی ورڈز میں اور انہی الفاظ کے اندر۔ اس کے بعد لنگوسٹک بیوٹی اپنی جگہ، ایک اچھی کوئی پوئم لکھ دے، لے آئے کوئی نکال کر، مثلا سب سے مشہور شاعر ہے شیکسپیئر، اس کی کوئی پوئم لے آئیں گے، صاحب یہ ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، ہوگی اور ہے، لیکن اس کی بیوٹی جو ہے وہ خالی الفاظ تک ہے، بس ورڈز تک، انہی الفاظ کے اندر یہ ساری گہرائیاں نکلتی چلی جائیں۔ اور پھر موقع تو یہاں پر تو ہے ہی نہیں کہ میں یہ سمجھا سکوں یا کچھ چیزیں اور مثالیں دے سکوں کہ ایک ہی آیت کے اندر کتنے الگ الگ ان الفاظ کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر کتنے الگ الگ سبجیکٹس کے خزانے، اور پھر وہ لنگوسٹک بیوٹی قائم ہے اس کی۔ اس کے بعد کہا کہ ایک لے آؤ نا، ایک صورت بنا لاؤ، وہ چیلنج باقی ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اور گڑا ہوا ہے، اور ہیلپ کے لیے سب کو بلا لینا، جو تمہارے مددگار سمجھو ان سب کو اس سے مدد لے لینا۔ یہ بڑے بڑے پیرامڈز کھڑے ہوئے ہیں ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر، اہرام مصر 7 ونڈرز آف دی ورلڈ کے اندر کاؤنٹ ہوتے تھے، اس لیے ہوتے تھے 7 ونڈرز کے اندر کاؤنٹ کہ اتنے ہیوج اسٹرکچرز کہ صرف اس کا ایک پیرامڈ، وہاں تو کئی سو ہیں، صرف اس کا ایک پیرامڈ آف گیزا جو ہے، اس کے اندر اتنا میٹیریل لگا ہوا ہے، اتنا چونا اور گارا لگا ہوا ہے جتنا انگلینڈ کے سارے چرچز کے اندر نہیں لگا۔ تو یہ اتنے بڑے اسٹرکچرز اس دور میں کیسے بنے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے، اور کچھ اور اس سے بھی پرانے ہیں۔ تو اس دور کے اندر یہ اتنے ہیوج اسٹرکچرز بنے کیسے تھے؟ یہ کیسے اتنے اوپر اتنے بڑے بڑے پتھر لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر اتنے سیمیٹریکل ڈائمینشنز کے اندر ان کو بنایا؟ دنیا حیران تھی۔ یہ ابھی قریب کے دور میں معلوم ہوا، یہ قریب کے دور میں ابھی معلوم ہوا کہ یہ 1981 میں پہلی بار یہ ایک سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ نیل کے دریائے نیل کے نائل ریور کے کنارے کی جو مٹی ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے کہ اس کو اگر سانچوں میں یا مولڈز میں مٹی کو ڈال کر اور پکایا جائے، جیسے اینٹیں پکائی جاتی ہیں، پتھر کے بڑے بڑے سانچے کے اس کے پکایا جائے تو وہ بالکل پتھر ہو جاتا ہے۔ یہ وہاں کی مٹی ایسے ہوتی ہے، یہاں پر جیسے برکس اور اینٹیں بنائی جاتی ہیں، وہ بالکل پتھر ہی اس کی شکل ہوتی ہے، اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے، اور بالکل پتھر محسوس ہوتا ہے، وہ پتھر معلوم ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اس مٹی کی پراپرٹی ہے وہاں دریائے نیل کے کنارے کی۔ تو یہ لے کر نہیں گئی تھی اتنی بڑی بڑی سلیں جنہیں کوئی اٹھا نہیں سکتا، اوپر لے کر نہیں پہنچے تھے،
یہ اوپر چڑھتے گئے سیڑھیاں بنا کر اور وہاں پکاتے گئے مٹی کو اسی جگہ اور لگاتے چلے گئے سانچ وہیں پر لگاتے چلے گئے. مٹی جا رہی تھی صرف اوپر, بڑی بڑی سلیں نہیں جا رہی تھی پتھروں کی. تو یہ پہلی بار 1981 کے اندر یہ ایک سائنٹسٹ نے کہا. پھر اس کے بعد فائنلی کنفرم ہوا 2006 کے اندر. اس کے اوپر جب تجربات کیے گئے کہ ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے, قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا. اسٹرکچر کے لیے اشارہ دیا تھا کہ فرعون نے کہا کہ مذاق اڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا ہے حامان فاوقد لی یا حامان علی الطین. حامان ذرا یہ حامان ان کا وہ وزیر تھا یا فرعون کے ان لوگوں میں سے تھا بالکل جن کی تقریباً پیرالل جن کی پاور ہوتی ہے, ان کا سب سے اونچا سب سے بڑا ہوا مذہبی پیشوا جو تھا, ریلیجس ہیڈ. نے کہا کہ حامان ذرا میرے لیے فاوقد لی یا حامان علی الطین, ذرا گارا اکٹھا کر کے آگ لگانا, اس آگ پہ گرم کرنا ذرا گارے کو. فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, تو میں ذرا موسیٰ کے خدا کو جا کر دیکھ کر آؤں, اس کی اطلاع لے کر آؤں. میں میرے لیے اس گارے کو ہیٹ اپ کر کے اور ایک اونچی بلڈنگ بناؤ بہت. تو اونچی بلڈنگ اس گارے کو ہیٹ اپ کر کے بنائی جاتی تھی. قرآن نے تو یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی. اس دور کے فرعون کے دور کے حضرت موسیٰ کے دور کے اندر وہاں کے گارے کو ہیٹ اپ کر کے اور پھر اس سے اونچی بلڈنگ بنائی جاتی تھی. تو یہ تو اشارہ قرآن نے 1400 سال پہلے کیا تھا جو 2006 میں اب کنفرم ہوا ہے. 7 ونڈرز آف دی ورلڈ کے اندر آتا رہا وہ گریٹ پیرامڈ آف ایجپٹ, دنیا کے 7 عجائبات, کہ یہ کیسے ممکن ہوا. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ سارے جتنے بھی پلانٹس ہیں سب گول ہیں, سب راؤنڈ ہیں, فلیٹ نہیں ہے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جنوں انسانوں کے جماعت اور گروہ, اگر تمہاری یہ استطاعت ہو, اگر یہ کیپیبلٹی تم اپنے اندر پاتے ہو, ان تنفذوا کہ تم پینیٹریٹ کر سکو, نفوذ کر سکو, من اقطار السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی اقطار کے اندر پینیٹریٹ کر سکو. ابھی میں اقطار کو ابھی ایسی ورڈ میں بول رہا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, ٹرانسلیشن نہیں کیا. فنفذوا تو کرو, پینیٹریٹ کر کے دکھاؤ. لا تنفذوا اسے چیر کر اندر گھس کے, لا تنفذون الا بسلطان, ایکسٹرنل فورس یا پاور کی ضرورت پڑے گی, سلطان اسے کہتے ہیں. اس کے بغیر نہیں کر پاؤ گے. یہ تو کر سکو گے لیکن پھر تمہیں ایکسٹرنل فورس یا پاور کی ضرورت پڑے گی. ایک اصول یہ بھی بتایا تھا, یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اوپر بڑی آگ ہے, اوپر کے جو پلانٹس اور جو کرے ہیں اور جو بڑی بڑی چٹانیں ہیں جو گھوم رہی ہیں, یہ ٹکراتی ہیں اور یہ آگ کی تمہارے اوپر بارش ہوگی اگر تم نے اس کوشش کی تو. اقطار لفظ جو ہے, اقطار السماوات والارض, سب آ گئے. زمین ہی نہیں, جتنے ہیں سب. ابھی تو تم سما تک, پہلے آسمان تک نہیں پہنچے, اس کے آگے کی بات ہے سماوات. یہ تو پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچے نا, پہلے آسمان کی لمٹ تک نہیں پہنچے. فرمایا ان سب کی اقطار ہیں. یہ قطر کی کا پلیورل ہے, ایک ورڈ ہے قطر عربی کا, اس کا پلیورل ہے اقطار. اور قطر جو ہے وہ کہتے ہیں ڈائمیٹر کو. ڈائمیٹر صرف گول چیزوں کا ہوتا ہے, صرف راؤنڈ آبجیکٹس کا ہوتا ہے. یہ میتھمیٹکس اور اس کے اندر بھی جہاں اردو میں ریاضی پڑھائی جاتی ہے, میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے, وہاں ڈائمیٹر کو قطر کہتے ہیں. تو وہ ورڈ اس کے اندر یہاں اب بھی یوز ہوتا ہے, جہاں میتھمیٹکس اردو کے اندر اردو میڈیم میں پڑھائی جاتی ہے. ڈائمیٹر صرف راؤنڈ آبجیکٹس کا ہوتا ہے, صرف گول چیزوں کا ہوتا ہے. فلیٹ چیزوں کے اندر کا ڈائمیٹر نہیں ہوتا. کہ اقطار سماواتی صرف ایک ورڈ سے بتا دیا تھا. ویسے تو بہت سی ہیں قرآن شریف کے اندر آیات, کہا جتنی ہیں سب یہ. اور پھر یہ سب جو ہیں یہ ان کے اپنے اپنے آربٹس ہیں جس کے اندر یہ تیر رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون, یہ سب اپنے اپنے آربٹس کے اندر جو ہیں یہ ان کے اپنے فکس آربٹ ہیں جس کے اندر گھوم رہے ہیں. گلیلیو کو توبہ کرنی پڑی تھی, اسے توبہ کروائی گئی جب عیسائیت نے یہ کہا
جب پاپائے روم نے، جب ان کے سب سے بڑے ریلیجس ہیڈ نے کہا کہ یہ ہماری بائبل کے خلاف ہے جو یہ کہتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے اور گول ہے، تو اسے زندہ جلا دیا جاتا اگر توبہ نہیں کرتا تو۔ اس نے توبہ کی کہ میں نے جو کچھ کہا تھا کفر بکا تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر نکل کر کہا کہ میں کیا کروں، مجھے یہ کرنا پڑا، لیکن ہے تو گولی۔ یہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ اب یہ تو ونڈرز ہیں بہت، یہ سینٹر سے لے کر جو سرکمفرنس، جو آخری حصہ ہے گول چیز کا، وہاں تک کے حصے کو ریڈیس کہتے ہیں، اور اس کا ڈبل جو ہے اسے کہا تم نکل نہیں سکتے، اس لیے گریویٹیشنل فورسز ہیں، یہ کشش جسے کہتے ہیں، وہ ایکسٹرا پاور کی ضرورت پڑے گی تب نکل پاؤ گے، انہیں چیر کر ان میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتے تم۔ یہ ہر جگہ اس کے اندر جتنے بھی ہیں ان سب کی اپنی اپنی کھینچنے کی طاقتیں بھی ہیں، گریویٹیشنل فورسز بھی ہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، ایکسٹرا پاور کا استعمال کرنے کے بعد ہی پینیٹریٹ کر پاؤ گے، اس کے بغیر نہیں۔ اور اوپر اگر ایسے تم کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو آگ کی بارش ہوگی تمہارے اوپر، دھاتوں کی بارش ہوگی، تانبے کی اور دوسری اور کاپر اور ان چیزوں کی۔ پھر یہ تو ایک دو چیزیں خالی میں دکھا رہا ہے، تو سینکڑوں ہیں نا، اور دن رات ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو آتی چلی جائیں گی، ہم سنورہم آیاتنا، ہم اپنی آیات انہیں دکھاتے چلے جائیں گے، فی الآفاق، ان دا یونیورس، وفی انفسہم، ان دیئر اون سیلف، تم ان کے اپنے اندر دکھاتے چلے جائیں گے، کائنات میں آیاتیں اپنی دکھاتے چلے جائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ کھل کہنا پڑ جائے گا، ثابت ہو کر ان کے اوپر واضح ہو جائے گا، منہ سے چاہے نہ کہیں کہ اس کلام کی آیات حق ہیں۔ یہ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، وہ اگر باز نہیں آیا تو ہم اسے ناصیہ سے پکڑیں گے۔ ناصیہ کہتے ہیں یہ پیشانی، اگر نہیں مانا تو ناصیہ سے پکڑیں گے۔ اور ناصیہ کون سی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ ناصیہ وہ یہ آگے کے حصے کو کہتے ہیں فور ہیڈ، پیشانی، یہاں سے پکڑیں گے اسے۔ اور ناصیہ کیسی اس کی؟ یہ فور ہیڈ کیسا؟ یہ فور ہیڈ اس کا جھوٹا، خطا کار، گناہ گار۔ یہ عجیب الفاظ ہیں۔ کوئی کسی کو پکڑتا ہے تو یہاں سے پکڑتا ہے، گردن تو گردن تو پکڑی جاتی ہے، کہ گدی سے پکڑیں گے، ہاتھوں سے پکڑیں گے، کہیں سے بھی۔ یہ کسی کو گرپ میں لیا جاتا ہے تو یہ یہاں سے نہیں پکڑا جاتا، فور ہیڈ سے، پیشانی سے نہیں پکڑا جاتا۔ اور کہا کہ پیشانی کیسی؟ یہ فور ہیڈ کیسا؟ جھوٹا اور خطا کار، لائر اور سنفل، گناہ کرنے والا۔ یہ معلوم ہوا پھر آج کی میڈیکل سائنس سے کہ یہ برین کے اندر، ابھی تو برین کو پورے طریقے سے انالائز کر ہی نہیں پائے، سمجھ ہی نہیں پائے۔ برین میں یہ جو آگے کا حصہ ہے، یہ فرنٹل، یہ جو لوب ہے، یہ بالکل سامنے کا حصہ، یہ پارٹ ہے، یہ فرنٹل لوب، جس کے اندر کوئی جھوٹ جتنا پلتا ہے وہ یہاں پلتا ہے، کوئی جھوٹی بات آتی ہے تو وہ یہاں سے آتی ہے، اور جتنی سازشیں اور گناہ اور جتنی وہ خواہشات ہوتی ہیں وہ اس پارٹ کے اندر ہوتی ہیں، پھر یہاں سے پھر دوسری جگہوں کے اوپر سگنلز جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہاں سے پکڑیں گے، یہ ہے جھوٹ کا حصہ، اور یہ پارٹ ہے وہ گناہ کا، یہ جو یہاں سے سب نکل رہا تھا یہاں سے پکڑیں گے، مطلب یہ ہے وہ حصہ جہاں سب کریٹ ہوا تھا، یہ سب آ جائے گا ریکارڈ کے اندر۔ پکڑنے کا یہ مطلب تھوڑی کہ فرشتوں کا کوئی ہاتھ ہوگا یہاں جا کے وہ پکڑ لے گا، فور ہیڈ کو جا کے پکڑ لے گا ان ہاتھوں سے۔ یہ 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے، اسے گڑھ لیا ہے، بلا لاؤ سب کو۔ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ایفرٹ یا کوشش کرتے رہے وہ اس کی کرتے رہے کہ اس کے کلام کا انداز جو ہے، اس کی لینگویج جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر لیں اور ایسا کوئی کلام لکھ دیں، اس ایفرٹ کے اندر سکسیسفل کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ان ورڈز کے اندر کیا خزانے ہیں، اور کیا دنیا کے سارے جو ٹاپکس ہیں اور جتنے دنیا کے سارے موضوعات ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور کہا، قرآن نے تو کہا کہ اس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ بہت سے موقعوں پر میں اس کی تفصیلات رکھ چکا ہوں کہ آپ کا اپنا ذکر کسی خاص موقع کے لیے کیسے ہے، لیکن یہاں ان آیات کی نہیں
تفسیر کرنی تھی تو صرف ایک مثال دی تھی کہ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اس کو اس نے گڑھ لیا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا اساطیر الاولین، یہ پہلے سے کہانیاں چلی آ رہی ہیں، افسانے ہیں پچھلے لوگوں کے، وہ آ رہے ہیں لکھے ہوئے. اولین تتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، وہ لکھوا لیے اس نے اور صبح شام اس کو ڈکٹیٹ کرائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. یہ ایک الزام، ایک یہ بات کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیلپرز آتے ہیں، کبھی خود گڑھ لیا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ دوسرے آ گئے، اور وہ صبح شام آ کے، اب بات یہ کہ خود گڑھ لیا ہے، بچپن سے زندگی کو جانتے ہیں. دو باتیں، نمبر ایک بات سچ ہے، خود ہی ٹائٹل لیا تھا صادق کا، پوری بستی میں ایک ہی آدمی تھا جو کہلاتا تھا سچا، دوسرے کسی کا یہ نام ہی نہیں تھا، خود ہی یہی کہتے رہے تھے. اب کہتے تھے یہ گڑھ لایا. خود یہ جانتے تھے کہ کسی مکتب مدرسے میں اس نے پڑھا نہیں، کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی استاد کے اندر نہیں پڑھا، یہ بھی جانتے تھے. اب بیٹھ کر یہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ اب وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں جس کے مقابلے پہ جو چیلنج تمام دنیا کے لیے کوئی لا نہیں سکتا. تو کبھی کہتے تھے کہ خود کر لیا ہے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی آتا ہے، خاموشی سے چپکے سے کوئی آتا ہے اور وہ کروا جاتا ہے. یہ دوسرے آتے ہیں بڑی سیکریٹلی اور وہ کروا جاتے ہیں، وہ لکھوا جاتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کروا جاتے ہیں. قرآن کی ایک یہ آیت اور ایک اور آیت ہے، اس کی بیسس پر بعض لوگ ہمارے آج کے دور کے ریشنل بعض جو کامنٹیٹرز یا مفسرین ہیں وہ لوگ جو اہل قرآن کہلاتے ہیں، مطلب کسی حدیث کے نام پر تو کوئی چیز کبھی بغض ہے، جیسے دشمنی، حدیث کا نام نہیں آنا چاہیے. حدیث کا نام آیا اور ان کو تیوریوں پہ بلائے، کہ یہ سب سازشیں ہیں. تو جن کو وہ گروپ جو ہے، ایک وہ اور کچھ اور چند اور ریشنل ہمارے تھنکرز جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے. ایک اس آیت کو لاتے ہیں، ایک پچھلی آیت جو تھی اس کو لاتے ہیں ثبوت میں دوبارہ اس کو ابھی واپس لاؤں گا اس آیت کو. ایک یہ آیت ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک. اس سے پہلے تم نہ تو کسی کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا کر سکتے تو پھر تو ان کو یہ جو جھوٹے ہیں تب تو یہ شک میں پڑھتے، لیکن تمہیں تو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. یہ جو ورڈ آ گیا من قبل ہی، اس سے پہلے، اس آیت کو لاتے کہ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے نہیں آتا تھا اب آتا ہے، اب اللہ نے سکھا دیا ہے. ہاں کسی اس میں تو نہیں پڑھا، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا، مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن یہ معجزہ ہے، اللہ نے سکھا دیا. پہلے نہیں آتا تھا اب آتا ہے. اس آیت کو لاتے کہ دیکھیے یہ کہہ رہے کہ اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تھے اور لکھ نہیں سکتے تھے، اس کا مطلب اب لکھ پڑھ سکتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک اور، ابھی یہ جو اصل آیت تھی میں نے دوسری بھی رکھی، ان دو آیتوں کو لاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ثبوت ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے. اس سے دو مطلب اس آیت کے اندر نکالے جا سکتے ہیں، ان ورڈز سے ٹرانسلیشن دو طرح کے نکالے جا سکتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے اکتتبہ، اس نے لکھوا لیا ہے، فہی تملا علیہ، اور یہ اس کو ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے، اسے ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے. اس سے یہ میننگ بھی لی جا سکتے ہیں کہ ان کو ڈکٹیشن دیا جا رہا ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ پڑھے لکھے ہیں، لکھنا جانتے ہیں. بھائی ڈکٹیشن جب وہ لکھوا رہے ہیں دوسروں سے، کوئی اگر ڈکٹیشن دے رہا ہے تو ڈکٹیشن دے رہا ہے، انہوں نے یاد کر لیا، لکھ دوسرے بھی تو سکتے. تو اس سے کہیں سے یہ پروف نہیں ہوتا کہ انہیں لکھنا آتا تھا. ایک اس آیت کو ثبوت میں لاتے ہیں، نکالا جا سکتا ہے مطلب، میں بھی خالی صرف ورڈز کے مطلب نکالنے کی بات کر رہا ہوں. اور ایک یہ دوسری کتاب، اس سے پہلے تو آتا نہیں تھا اب آتا ہے. آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس سے پہلے نہیں آتا تھا، اور آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے ہی سے نہیں آتا تھا اب بھی نہیں آتا، نہ لکھنا نہ پڑھنا، پہلے ہی سے اسے آتا ہی نہیں تھا. تو بھی اب یہ دونوں نکالے جا سکتے ہیں. پہلے تو اسے دیکھ لیں کہ یہ اسی آیت کے اندر آگے کا ٹکڑا
اذا لارتاب المبطلون، اگر آتا ہوتا پھر تو یہ جھوٹے جو ہیں ان کا شک جو ہے کسی حد تک جائز ہوتا، پھر یہ جھوٹے شک میں پڑھتے، تب پڑھتے تو پڑھ جاتے کہ پڑھنا پڑھا لکھا تو ہے نا۔ یہ جتنی چیزیں تھیں جو وہ الزام لگاتے تھے وہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس نہیں پھٹکی۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ اسے کوئی لکھوا جاتا ہے، چاہے لکھتے دوسرے ہوں، اگر یہ ہو الزام کہ یہ کوئی لکھوا جاتا ہے، یہ خود لکھتے ہیں، اپنی زندگی میں تو دیکھتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ نہیں آتا، یہ سب مانتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، کہتے ہیں پہلے نہیں آتا تھا، پھر وہی نازل ہونے کے بعد اللہ نے سکھا دیا اور آ گیا، اس کے بعد لکھنا پڑھنا آ گیا، پہلے نہیں آتا تھا۔ تو اب پہلے کی لائف تو ساری دیکھی ہوئی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اب یہ اس کو لکھنا پڑھنا آ گیا تو اب یہ لکھ لیتا ہے، کوئی آ کے لکھوا جاتا ہے۔ اللہ نے جتنے الزام لگے، وہ جتنے طرح کے لوگوں نے چارج لگائے، اور وہ خود جانتے تھے کہ یہ چارجز جھوٹے ہیں، یہ چارجز اسٹینڈ ہی نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چارجز کبھی پارشلی، کبھی جزوی طور پر، کبھی آنشک روپ میں بھی سچے نہیں ہو سکیں۔ مثلا یہ کہا، کبھی کہا، اور عجیب عجیب لگاتے تھے، کنٹراڈکٹری، ایک دوسرے سے ٹکرانے والے، کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے رد کریں، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، پھر خود ہی رد کر دیتے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، آپس میں کرتے تھے مشورے کہ کیا کہیں گے، شاعر ہے کہ شاعری تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، یہ شاعری کریں گے۔ آپ میں سے جس نے کبھی کچھ تھوڑی بہت کوشش اگر کسی نے کی ہو، ٹوٹی پھوٹی بھی، اسے بھی ہٹا دیجئے۔ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے اکثریت ہی نہیں کیے کہ ذرا سا کر کے دکھائیے شاعری، چاہے جتنے بڑے آپ قابل ہوں، ایک ہی شعر لکھ کر دکھائیے ذرا ڈنگ کا کوئی۔ تو جس نے بچپن سے نہیں کی وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ اچانک شاعری کرنے لگ جائے۔ تو پھر جب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے، قرآن نے کہا ہم یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں شاعر ہے۔ اب بچپن سے جاننا تو بات الگ ہے، لیکن تمام زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کے دو مصروں کے وزن کا ہی وہ نہیں تھا احساس، کہ یہ شعر کا سلیقہ ہی نہیں تھا سمجھنے کا، تمام زندگی نہیں تھا، یہ اللہ نے ان کے اندر پیدا نہیں ہونے دیا کہ بھئی بات کو تو ذرا گرون اپ ہو گئے، اب شعر سمجھنے لگے اچھے، اور شعر کہنے لگے۔ اب تو کہنا لگنا، شعر گڑھ لینا، شعر بنا لینا، شعر کہنا، شاعری کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ جیسے میں نے کہا نا، آپ لوگ جو یہاں پر ہیں موجود، شاید کوئی ہو، ورنہ باقی لوگ اس کے اندر شاعر نہیں ہیں، کوئی ایک آدھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ میں کہ جو دوسرا کہے تو کہے گے کہ ہاں یہ شعر ٹھیک ہے، اور یا یہ تک بندی ہے۔ ارے مصروں میں وزن ہی نہیں دونوں میں، اکثر وہ ہوں گے جو وہ یہ سے بھی نہیں پہچانیں گے کہ دونوں میں وزن نہیں، معمولی سا فرق ہو جاتا ہے، بہت معمولی سا، وہ دوسرے جو ہے اب اس کو جو گانے والے ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں، وہ ذرا سا کھینچ کے وہ برابر سا دکھا دیتے ہیں پڑھنے کے انداز کے اندر، لیکن جو کلام کو سمجھنے والے ہیں کم ہوتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں آپ میں سے ہوں گے کہ جو کھٹ سے کہہ دیں گے نہیں مصرا وزن سے گرا ہوا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوئے، یہ تک بندی ہے، یہ کسی اونچے درج، یہ کسی اس کا کلام نہیں ہے، جو واقعی اسٹینڈرڈ کے جو حالات معیاری ہیں ان کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کی سمجھ اور پرکھ جو ہے وہ آخر تک نہیں اللہ نے آنے دی، تھی ہی نہیں، کہ یہ الزام کبھی نہیں لگ سکے، یہ نہیں کہ پہلے نہیں، بات کو بھی نہیں۔ الزام کیا تھے؟ جتنے بھی کہا، جتنے بھی آئے، کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ جتنے رسول آئے ان سب پہ لگا یہ الزام، سب پر لگا تو ان پر بھی لگا کہ عجیب بات ہے، کہا ساحر او مجنون، یا تو جادوگر ہے یا اس پر جادو ہوا ہے، اس پہ اثرات ہیں، جنوں کے اثر ہے، مجنون دیوانہ ہے۔ اب دیوانہ کہتے ہیں نا، اس عربی میں جو لفظ ہے مجنون، اس میں جن لفظ آ گیا، جسے جن کا اثر کہتے ہیں۔ خود ساحر ہے یا مجنون، ساحر ہے یا مجنون ہے، یہ تو دونوں چیزیں جو ہے کنٹراڈکٹری ہیں، آپس میں متضاد ہیں،
یا تو جادو کسی کے اوپر کچھ کرنے والا ہوگا یا اس پر کچھ ہوا ہوگا. یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو جائے گا؟ یا تو یہ ہے یا یہ. تو پھر نہ انہیں سحر کرنا آتا تھا کبھی زندگی کے اندر کسی پر جادو کر سکیں، اور ان پر خود نہیں تھا. یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے. کہا ایک جگہ یقول الظالمون، یہ ظالم یہ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ جس کے انوسرن کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، جس کے پیچھے چلتے ہو، اس پر جادو ہوا ہے. تو تمام زندگی یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ پھر اس کے خلاف ہو جاتی ہیں وہ روایات جو آ گئی ہیں کہیں پر کہ ان پر جادو ہو گیا تھا. تمام زندگی ان پر جادو بھی نہیں ہو سکتا تھا، جادو ان پر نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو پھر ان کی وہ باتیں ٹھیک ہو جائیں گی کہ ان پر جادو اگر ایک دفعہ ہو گیا تھا تو 10 دفعہ ہو سکتا ہے. اس جادو کے اثر کے اندر غلط باتیں بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ایک بار ہوا ہے تو پھر بار بار ہو سکتا تھا. کہا یہ تو ظالم کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا، یہ تو انکار کرنے والے کہتے ہیں. نہ کبھی ان پر جادو ہو سکتا تھا، نہ کبھی انہیں شاعری آئی، اور ظاہر ہے کہ نہ کبھی پھر لکھنا پڑھنا آیا. اس لیے کہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دوسرا کروا جاتا ہے، خود تو کبھی دیکھا نہیں کہ آتا ہے. تو اس کو ثبوت میں لانا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا لکھوا جاتا ہے، اس کو ثبوت میں پیش کرنا بڑی عجیب بات ہے. اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی لکھوا جاتا ہے. تو لوگ تو شاعر بھی کہتے ہیں، پھر اسے بھی مان لیجئے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جادو ہو گیا، پھر اسے بھی مان لیجئے. ان سبھی باتوں کو مان لیجئے. تو جیسے وہ غلط ہیں ایسے یہ بھی غلط ہے کہ ان کو ان سائنس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھے. یہ تو وہ خود ایسے الزام لگاتے تھے جیسے خود آپس میں ان کے آپس میں کہتے تھے ارے نہیں یہ نہیں چلے گا. یہ تو ہم نے لگایا نا کہ اس کو ہم یہ کہہ دیں یہ نہیں چلے گا. آپس میں خود ایک دوسرے سے کہتے تھے. تو یہ تو لوگوں کی لگائی ہوئی چیزیں ہیں. یہ قرآن ان کا بیان کر رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں انہیں لکھا حال ہے، پھر دوسرے خود ہی کہہ دیں گے کہ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، اسے آتا ہی نہیں نا، پڑھ بھی نہیں پائیں گے، لکھ بھی نہیں پائیں گے. یہ اب بعض لوگوں نے کہا جو دلیلیں دی ہیں کہ صاحب بڑی گستاخی کی بات ہے یہ کہنا پڑھنا لکھنا تو ایک وہ ہے نا، پڑھا لکھا ہے یہ جاہل. تو پڑھا لکھا ہونا ایک آنر کی بات ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کا مطلب بڑی آپ توہین کر رہے ہیں. توہین نہیں کر رہے. پڑھا لکھا نہیں ہونا اور اس کے بعد اتنا بڑا کلام اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آنا اور ان کے پاس بے پناہ علم ہونا، اس پڑھے لکھے نہیں ہونے کے بعد یہ تو ان کے کمالات ہیں، یہ تو ان کے معجزے ہیں. پڑھا لکھا ہونے کے بعد علم ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں. بے پڑھے لکھے ہونے کا ایسا علم ہونا جو اس علم کا ان کا دینا کہ جو کائنات میں کہیں نہیں تھا، یہ تھا معجزہ. یہ تو ان کے کمالات میں سے. پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں، جاہل لفظ الگ ہے. پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں اور بے پڑھے لکھے بہت علم والے بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا کے برڈ واچرز کے اندر دنیا کے جو سب سے آج تک سب سے بڑے یا مشہور مانے جاتے ہیں ڈاکٹر سالم علی، ابھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، کہ وہ دیکھتے رہتے تھے بچپن سے برڈز کو. تو دنیا کی جتنی برڈز کو، پرندوں کو وہ پہچانتے تھے. یہ دنیا میں ان کے درجے کا ایکسپرٹ کوئی نہیں گزرا. ان کی قسمیں الگ الگ اور ان کی عادتیں اور مزاج، اور کون کیسے کہاں سفر کرتا ہے، کون کس علاقے کا ہے، کون مائگریٹ کس کس کنٹریز کے اندر کرتے ہیں. پڑھے لکھے نہیں تھے اور ورلڈ نمبر 1 ایکسپرٹ تھے. ہمارے ساتھ ہماری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں بہت اچھے علم والے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں جانتا ہوں ذاتی طور پر. تو یہ تو پھر علم جو ہے وہ ان کا اپنے تجربے سے اور ان کی اپنی کوالٹیز سے اور ان صلاحیتوں سے آ جاتا ہے. ان کو تو اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ کا عطا کیا ہوا تھا علم. جو اللہ کا عطا کیا ہوا تھا علم وہ بے پناہ علم اپنی جگہ پر. اسے کوئی اگر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو اسے جاہل نہیں کہتے. یہ تو ان کے کمالات تھے اور یہ اللہ نے رکھا ان کے اندر کہ پڑھنا لکھنا نہ آ سکے تاکہ یہ الزام نہ لگ سکے. پھر ہر چیز کو مان لیے صاحب یہ تو ان کو آنی چاہیے. اب اعلیٰ درجے کے تھے، اعلیٰ ٹھیک ہے، یہ قرآن تو شاعری نہیں کی لیکن اعلیٰ درجے کے شاعر بھی تھے. ہاں قرآن الگ اللہ کے نام نہیں تھے. شعر کی سمجھ ہی نہیں تھی، دوسروں کے کہے ہوئے شعر کی سمجھ بھی نہیں تھی. جسے سمجھ کا مطلب جسے شاعری کہتے ہیں وہ سمجھ، کہ جسے مصروں کا وزن کہتے ہیں. لوگ طرح طرح کی جو انہوں نے یہ سب عقلی دلیلیں رکھی ہیں.
صاحب اس دور کے اندر لوگ تجارت کرتے تھے، جاتے تھے جو مختلف جگہوں پہ، لیکن تجارت اس کے اندر سود کا کتنا بڑا کاروبار تھا، بیاج کا، اور یہاں کے لوگ تجارت کرتے تو بے پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ نے بے پڑھے لکھے لوگوں کو سود کی تجارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کیا؟ مطلب خود نہیں کرتے تھے، یہ خود سود نہیں لیتے دیتے تھے، دوسرے کرتے تھے. جو جہاں پر جاتے تھے اگر دوسرے کرتے تھے، اور دوسروں کے سود کے لین دین کے اندر کہیں نقصان بھی ہوتے ہوں گے، لیکن پیسوں کی سمجھ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، کیا وہ حساب نہیں کر پاتے ہیں اپنے پیسوں کا؟ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور نہیں کر پاتے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن بڑا دماغ چلتا ہے اسے اپنے پیسوں کے اور اس کا حساب کا. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پڑھے لکھا نہیں ہے تو وہ اپنے ان حسابات کو نہیں سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا. یہ اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا تھا، اللہ کی طرف سے تھا یہ، کہ ان کے کمالات کہ ان کے پاس سے ان کو نہیں آتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں دی ہیں ان کے اوپر اتاری کہ جسے پھر کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ نہیں یہ تو جانتے تھے، یہ اس کو پھر ماسٹری انہوں نے حاصل کر لی تھی، نہیں جانتے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے آئی جو ان پر اتری. اور پھر جو ایمان لانے والے جاتے تھے ان کو تو منع کر دیا گیا تھا کہ تمہیں سود سے کوئی مطلب نہیں، تو وہ سود ہی لین دین، وہ خود تو کرتے ہی نہیں تھے. ہاں دوسرے اگر کرتے تھے اور اس میں یہ انوالو ہوتے تھے تو پھر جو بے پڑھے لکھے لوگ تھے جو بزنس کرتے ہیں، وہ بے پڑھے لکھے جو ہیں وہ بڑے اونچے اونچے ماہر ہوتے ہیں اپنے کیلکولیشنز کے، تو ہوں گے اس میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. بہرحال یہ سب عقلی باتیں ہیں. یہ دو آیات ہیں، ایک یہ اور ایک اس سے پہلے ہی جو اوریجنل اس سورت کے اندر میں نے پڑھی تھی، اور ایک وہ جو سورہ العنکبوت تھی، جس سے یہ دونوں طرح کے ترجمے نکالے جا سکتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا آتا تھا اور لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ دونوں نکالے جا سکتے ہیں. اب اس میں سے ایک تو وہ ہے جس کے فیور میں، جس کے سپورٹ میں حدیثیں بھری پڑی ہیں، بہت ہیں. ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ ہے جہاں صرف آپ کی عقلی دلیلیں ہیں. تو آپ ان عقلی دلیلوں سے ان حدیثوں والے حصے کو کیوں کینسل کرتے ہیں کہ نہیں اسے نہیں ماننا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو حدیثوں میں آ گیا کہ بے پڑھے لکھے تھے. ان پڑھ ہونا کسی کی توہین نہیں ہے، کوئی توہین. کردار برا ہو، کیریکٹر برا ہو، یہ کیریکٹر کی بات نہیں ہے، یہ کردار کی بات نہیں. تو یہ صرف عقلی دلیلیں، عقلی دلائل، اور یہاں رسول اللہ تمام حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں اور بھری پڑی. نہیں حدیثوں کا اگر انکار کرنا ہے تو ایک طرف صرف عقلی دلائل ہیں، دوسری طرف عقلی دلائل بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں. اس پارٹ کو کینسل کریں گے. قرآن نے کہا وہ امی تھے. امی لفظ اوریجنل سے نکلا ہے. یہ اوریجنل جو زبان کی، لینگویج کی جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں کہ بچہ سب سے پہلے اسی طرح شکل میں بولتا ہے، اسی لیے ہر لینگویج کے اندر ممی، ماں آتا ہے، مدر، ماں، ممی، تو یہ امی. تو یہ بچہ جو ہے اس لیے ماں کو عربی میں کہنے لگے، ماں کے لیے ورڈ ہو گیا یہ شروع میں سب سے پہلے اسی طریقے سے ہونٹ بند کر کے بچہ آواز نکالتا ہے شروع کے دنوں میں جب بولنا اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کو کہتے ہیں عربی میں اوریجنل. اور اب اس سے پھر لفظ بات کو امی بنا. مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں. ہم نہیں کہتے، کہا جاتا تھا وہاں بستیوں کی ماں. اور ہم بھی مان سکتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ جگہ شروع ہوئی تھی، لیکن یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہوئی، باقی دنیا کے لوگ نہیں کہتے. وہاں کے لوگ جو ہے اسے سینٹر، بڑا کعبے کی وجہ سے تجارت کا، بزنس کا سینٹر بن گیا تھا، تو بستیوں کی ماں ام القریٰ، سینٹر آف سٹیز اس معنوں میں تھا. تو وہاں کے رہنے والوں کو بھی امی کہتے تھے، اس وجہ سے کہ مکے کے لوگ ہیں، امی کہلاتے تھے ام القریٰ کے. ایک اس کے یہ کچھ لوگوں نے لینگویج کے اندر یہ مطلب نکالے ہیں. اور ایک تیسرے معنی ہیں اس کے، جو ماں سے جو پیدا ہوا ہو، جو پیدا ہوا بچہ کچھ نہیں، جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جو اس کوالٹی کے اوپر ہو اسے امی کہتے ہیں. تو اس سے اس کے ایک تیسرے معنی اس کے یہ لیے جاتے تھے، یا نکلے یا بولے جاتے تھے، بے پڑھا لکھا، امی. یہ 3 میننگ ہے. قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول النبی الامی،
رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ کوئی تک ہی نہیں کہ رسول ہیں اور نبی ہیں اور مکے کے رہنے والے، کہیں کے رہنے والے ہوں. اس کو خاص طور سے بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. بتانے کی ضرورت جو تھی، یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے کہ کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں، ان کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ہیں ان کے اندر، یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ امی ہیں. تو یہ رسول ہیں، نبی ہیں، اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں یہ بتانے کی. دنیا جانتی تھی کہ مکے کے رہنے والے، جو دنیا جانتی اسے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں. یہ رسول ہیں، یہ نبی ہیں، یہ امی ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہاں دنیا میں کہیں سے پڑھا لکھا نہیں انہوں نے. اس کے بعد پھر رسول کے اوپر جو کلام اترا ہے وہ ماسٹر پیس ہے، وہ شاہکار ہے. بہرحال یہ چونکہ یہ آیت بھی انہی میں سے آتی ہے قرآن میں، بس یہ 2 آیتیں، اس لیے میں نے اس سبجیکٹ کے اوپر اتنا ڈسکشن رکھا. اور قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، ان سے کہو کہ یہ کہتے ہو کس نے سکھا دیا، کبھی یہ کہتے ہو شاعری ہے، کبھی یہ کہتے ہو جادو کے اثر سے بول رہے، کبھی کہتے ہو جنات آ گئے اس کے اوپر، یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہو. یہ کہو کہ یہ جس نے نازل کیا ہے، یہ جو اس کے اندر ونڈرز ہیں، یہ جو اس کے اندر جس کا کوئی مقابلہ، یہ جو اس کے اندر چیلنج ہے کہ لے آؤ سب کو، یہ تو جنہوں نے لکھنے کی کوشش کی انہوں نے بھی قرآن کی نقل اتارنے کی کوشش کی. کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دینا، تو اللہ کو تو چھوڑا تھا لیکن نقل وہیں سے کرنا چاہ رہے تھے، اسی طرح کی اسٹائل کی بھی، جنہوں نے کچھ بنانے کی گڑنے کی کوشش کی اور جو کامیاب نہیں ہوئے. کہا یہ تو نازل اس نے کیا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، ساری سیکرٹس جانتا ہے، زمین کے سارے سیکرٹس جانتا ہے، آسمانوں کے سارے سیکرٹس جانتا ہے، وہ جو انسان نہیں جانتے وہ جانتا ہے. یہ اس کا نازل کیا ہوا ہے. ان رازوں کو جانتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا. ان میں سے کتنے راز جو ہیں وہ اس نے بیان کیے. کوئی جانتا تھا کہ اس وقت کوئی جانتا تھا کہ یہ واٹر لیول پہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور کہا کہ ہم اگر واٹر لیول تمہارا ڈاؤن کر دیں، کوئی ہے تم میں سے جو لے آئے کبھی؟ تو یہ تو رازوں کو کہ زمین میں پانی جو ہے وہ کبھی اترے گا بھی، یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا. جہاں پر پانی ہے وہاں واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہاں ڈیزرٹ کے اندر تو ہوتا ہی نہیں تھا سرے سے، اور جن اچھی جگہوں پہ ہوتا تھا وہاں پہ ڈاؤن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو ہری بھری جگہیں تھیں اس دور میں تھوڑی ہوتا تھا. یہ تو آج لوگوں کی جو بے پناہ بے احتیاطیاں ہیں، جو یہ ٹیوب ویلز اور یہ جگہ جگہ پمپ لگا کے پانی کھینچ رہے ہیں کہ تمہارا پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر یہ پکی بلڈنگ بننے لگی، پانی ایبزارب نہیں ہو رہا. اللہ نے جو اوپر سے انتظام کیا ہے وہ زمین میں جا نہیں رہا، وہ نالیوں میں بہ کر نکل جاتا ہے دور، تو تمہارا واٹر لیول ڈاؤن ہونے لگا. یہ مسئلہ پہلے تھوڑی تھا. اوپر سے پانی برستا تھا، نیچے پھر واپس پہنچ جاتا تھا، اور ٹیوب ویل سے نکالا نہیں جاتا تھا. قرآن نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں سماوات اور آسمانوں کی کن چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پانی کہاں کہاں اسٹور ہوتا ہے اور واٹر سائیکل کیسا ہوتا ہے. یہ آسمانوں کے بارے میں بیان کیا. کہا کہ وہ راز جو تم پر اب کھلتے چلے جا رہے ہیں، وہ جو راز ہیں کہ یہ پہلا آسمان، تم باقی 6 کو چھوڑو، جس سماوات کی ہم بات کر رہے ہیں، آسمانوں کی، اسے ہم ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اس کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اس کو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کو ہم ایکسپینڈ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کو حد نہیں مل رہی، یہ کہہ رہے ہیں ایکسپینڈ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں جتنے گلیکسیز ہیں اور جتنے یہ باڈیز ہیں، سیلیشل باڈیز، یہ سب ایک دوسرے سے ان کے ڈسٹینس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ پھیل رہے ہیں اور حد نہیں مل رہی. تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ہم اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ آسمانوں اور زمین کے سارے سیکرٹس اور راز جانتا ہے. یہ اس نے نازل کیا ہے، اس کے گڑنے کا تو سوال ہی نہیں کسی کے. جو ان سارے رازوں کو جانتا ہو، تم تو اپنے راز نہیں جانتے. تم اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے جو سہیں اس کے راز نہیں جانتے. تم اپنے سگے بھائی کے سارے راز نہیں جانتے. وہ جو تمہارے سارے راز جانتا ہے، وہ جو زمین کے سارے راز جانتا ہے، وہ جو آسمانوں کے سارے راز جانتا ہے، یہ اس کا نازل کیا ہوا کلام ہے. اسے اس نے قل، تم کہہ دو، یہ اس نے نازل کیا. یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. توبہ کرو، تمہارے جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی سزائیں، مغفرت ان کو وہ ڈھک دے کہ تاکہ اس کا تمہیں کوئی پہلے سے خطائیں ہو گئی ہیں
تو اس کا برا انجام تمہارے سامنے نہیں آیا، وہ ہمیشہ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم آیت نمبر 6 تک پہنچے، 6 تک سورہ الفرقان کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 7 سے پھر شروع کریں گے۔ یہاں تک تذکرہ تھا پہلے اللہ کا، اس کا انکار، اس کے شریک بنا لیے، پھر قرآن پر الزام لگائے۔ اب اس سے آگے آیت نمبر سال میں آ رہا ہے کہ پھر اب رسول پہ انگلی اٹھانی شروع کی، تو وہ اس سے اگلی آیت کے اندر پھر انشاءاللہ آیت نمبر 7 آئندہ۔ سبحان ربک۔